السلام علیکم۔ میرا باپ ایک جواری تھا، روز گھر کی کوئی نہ کوئی چیز جوئے میں ہار جاتا۔ ایک دن تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور مجھ پر چادر ڈال کر کہنے لگا، آج تیرا نکاح ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، ابھی تو میں صرف 16 سال کی تھی۔ انن فنن ابا نے زبردستی میرا نکاح کروا دیا۔ جیسے ہی میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میری شادی تو میرے ہی باپ۔ میں کتابیں کھولے بیٹھی تھی کہ جب گھر میں میرا باپ دروازہ پٹکتے ہوئے تیزی سے داخل ہوا اور سیدھا میری طرف آیا۔ میرے باپ نے بہت زور سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور ٹیبل پر پڑی میری نماز پڑھنے والی چادر کو اٹھا کر میرے اوپر ڈال دیا اور کہنے لگا کہ آج ابھی اسی وقت تیرا نکاح ہے۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر میں ششدر رہ گئی کہ اچانک ہی میرے جواری باپ کو میری شادی کا خیال کیسے آ گیا۔ اس نے تو کبھی پلٹ کر مجھ سے میرا حال تک نہ پوچھا تھا، اسے تو بس جوا کھیلنے سے غرض تھی۔ روز ہی گھر کی کوئی نہ کوئی چیز جوئے میں ہار جاتا، آج اچانک کہاں سے اور کیسے میرا خیال آ گیا تھا، اور وہ بھی ایسے کہ وہ سیدھا میرا نکاح کرانے لگا تھا۔ میں تو ابھی 16 سال کی تھی، زمانے کی اونچ نیچ سے اتنی واقف نہ تھی، لیکن میری بھولی بھالی ماں کو اتنے سالوں میں اپنے شوہر کی فطرت کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ روٹی پکانا چھوڑ کر فوراً ہی بیلنا اٹھا کر ابا کی طرف دوڑ کر آئی اور کہنے لگی کہ خبردار، جو اپنے جوئے کی لت میں میری بیٹی کی زندگی کو برباد کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ میں نے آج سے پہلے اماں کو کبھی اتنی تیز آواز میں بات کرتے نہ سنا تھا، اور ابا کے آگے تو وہ کبھی زبان نہ چلاتی، لیکن آج نہ جانے وہ کس طرح ابا کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ابا بھی اماں کے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو اماں ہر دم بھیگی بلی بنی رہتی تھی اور یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ابا سے مار بھی کھاتی اور اماں کا سارا جسم نیل نیل ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی ابا کے خلاف آواز نہ اٹھاتی۔ لیکن آج تو اماں کا ایک نیا ہی روپ سامنے آیا تھا۔ اماں کا جلال دیکھ کر ابا نے کہا کہ ارے سکینہ کی ماں، تو غلط سمجھتی ہے، میں کیوں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کروں گا؟ میرے دوست نے اپنے ایک پڑھے لکھے بیٹے کا رشتہ اپنی سکینہ بیٹی کے لیے مانگا تو میں نے لڑکی کی چھان بین کر کے شادی کی حامی بھر لی۔ وہ لوگ بہت ہی بھلے لوگ ہیں اور انہوں نے جہیز کی بھی کوئی لالچ نہیں کی، اور وہ سادگی سے سکینہ بیٹی کو رخصت کر کے لے جانا چاہتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ میں اپنے ابا کو اماں کے ساتھ اتنے نرم لہجے میں بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں ابھی بھی شک کے سائے نظر آ رہے تھے۔ اماں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ جب تک بات مجھ تک تھی میں نے تیری ہر غلط بات اور مار برداشت کی، تو نے جوئے میں گھر کی ایک ایک چیز ہار دی، گھر میں 2 وقت کی روٹی تک نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی اف تک نہ کہا۔ لیکن اگر تو اپنی گندی نظر میری بیٹی سکینہ کی طرف ڈالے گا تو میں تیری آنکھیں نوچ لوں گی۔ ابا نے بہت ہی نرمی سے کہا کہ سکینہ کی ماں، تو کیوں غصہ کرتی ہے؟ میں تیری ملاقات لڑکے کے گھر کی عورتوں سے کرا دیتا ہوں، پھر تو تیرا دل مطمئن ہو جائے گا نا۔ لیکن ہمیں سکینہ کا نکاح آج شام ہی کرنا ہے، کیونکہ اس لڑکے کو شادی کے بعد سکینہ کو لے کر دبئی جانا ہے۔ وہ لڑکا دبئی کے ایک ہوٹل میں نوکری کرتا ہے اور وہ اپنی سکینہ کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ دبئی کا نام سن کر میری خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ جوانی اپنی جوبن پر تھی، ایسے میں دلہن بننے کے ذکر سے ہی وجود میں ایک جذبات کی لہر اٹھ گئی تھی۔ اماں کی تسلی کے لیے ابا نے کچھ ہی دیر میں لڑکی کے گھر والوں کو بلوا لیا۔ وہ بس 2 عورتیں تھی جو نقاب میں چہرہ چھپائے ہی بیٹھی رہی تھی۔ اماں نے لاکھ نقاب ہٹانے کا کہا، لیکن وہ بات کو ٹال مٹول کرتی رہی۔ ان کی باتیں بہت ہی شائستہ اور رکھ رکھاؤ والی تھی۔ اماں کا کچھ دل صاف ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی وہ فوراً نکاح کرنے سے منع کر رہی تھی۔ ابا میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ بیٹی، تیری ماں تو چاہتی ہی نہیں کہ تو شادی کر کے کسی اچھے گھر کی زینت بنے اور 7 سمندر پار کسی دوسرے ملک جا کر ایک اچھی زندگی گزارے۔ اگر تو چلی گئی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ یہی فکر تیری ماں کو ستائی جا رہی ہے۔ تیری ماں نے خود تو ساری زندگی اسی 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر گزاری ہے اور اس سے تیرا بستا ہوا گھر دیکھا نہیں جا رہا۔ بہتر یہی ہے کہ تو اپنا فیصلہ خود کر،
اور اپنا مستقبل संवारने کے بارے میں سوچ۔ ابا نے مجھے فون میں اس لڑکی کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ وہ بہت ہی حسین اور کم عمر لڑکا تھا جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کے آگے کھڑا تھا، شاید وہ دبئی کی ہی کوئی تصویر تھی۔ ابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹی میں تیرا باپ ہوں، تیرا بھلا ہی سوچوں گا۔ آج مجھے ابا واقعی اچھا لگ رہا تھا۔ اماں تو ہمیشہ ابا کی برائی ہی کرتی تھی کہ تیرا باپ جواری ہے، گھر کا سارا سامان بیچ چکا ہے، ایک دن ہمیں بھی بیچ دے گا۔ لیکن ابا تو عزت سے میری شادی کرا کے مجھے رخصت کر رہا تھا۔ اماں نے سخت لہجے میں ابا سے کہا کہ بے شک لوگ بڑے ہی اچھے ہیں، لیکن اتنی جلدی نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی رشتہ طے کر دیتے ہیں، شادی سال بھر بعد کریں گے، ایک ہی تو ہماری بیٹی ہے۔ اماں کی بات سن کر ابا غصے سے بولا کہ اسد کو لڑکیوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ آج تو سال بھر کا وقت لے گی اور وہ سال بھر میں کوئی دوسری ڈھونڈ لے گا تو نقصان ہماری سکینہ کا ہی ہوگا۔ تو اچھے سے سوچ لے اور پھر ہی جواب دینا، چاہے تو اپنی بیٹی سے مشورہ کر لے۔ ابا نے بہت محبت بھرے انداز میں اپنی بات رکھ دی تھی۔ اب اماں کپڑے دھوتے دھوتے اسی سوچ میں گم تھی کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ اچانک ہی اماں نے آواز دے کر مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ بیٹی سکینہ، مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ تیرا باپ ایک خراب شخص ہے، جوئے کی لت نے جس نے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی ہے اور ساتھ ساتھ ہی وہ ہماری زندگی بھی تباہ کر دے گا۔ لیکن آج تیرے ابا کا بدلا ہوا انداز مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ تیرا باپ میرے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن وہ تیرا تو سگا باپ ہی ہے اور آج وہ بہت ہی محبت سے تیرے لیے، تیری آنے والی زندگی کے لیے ایک بھلی کوشش کر رہا ہے، لیکن نہ جانے کیوں میں اس پر بھروسہ نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو بتا تو کیا چاہتی ہے؟ میں تو پہلے ہی ابا کے شفقت بھرے لہجے اور مستقبل کے سہانے خوابوں کے زیر اثر آ چکی تھی۔ اسد کی تصویر نے تو میرے دل میں جذبات کی کئی دیے روشن کر دیے تھے، اور جس بڑی سی عمارت کے آگے وہ کھڑا تھا، میں نے تو آج تک اپنے پورے قصبے میں ایسی عمارت ہی نہ دیکھی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، مجھے ابا پر پورا بھروسہ ہے، میں اس کی سگی بیٹی ہوں اور وہ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اماں نے چونک کر میرے بدلے ہوئے رویے اور لہجے کی طرف غور کیا۔ میں تو شروع سے ہی ابا کو ناپسند کرتی تھی، تو پھر آج ایک دم ہی اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ یہ بات اماں کو سمجھ نہ آئی، لیکن میرے چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ دیکھ کر اماں جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ شام ہونے میں 2 ہی گھنٹے باقی تھے جب اماں نے ابا کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اماں کا فیصلہ جان کر ابا نے خوشی سے اماں کو ایک عقل مند عورت کا خطاب دیا اور فوراً ہی اسد کے گھر والوں کو فون کر دیا۔ اسد کے گھر والے بھی جیسے ابا کے جواب کے منتظر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں عورتیں ایک بڑی سی گاڑی میں ہمارے گھر چلی آئیں اور نکاح کا سلسلہ شروع ہوا۔ اماں تو سارا وقت آنسو ہی بہاتی رہی اور ابا عجیب سی بے چینی کے عالم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی اسد کے نام کر دی تھی۔ ہمارے گھر میں اسد یا کوئی اور مرد نہیں آیا تھا۔ ابا نے اماں کو بتایا کہ اسد کا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے۔ کچھ دیر میں ان دونوں عورتوں نے رخصتی کا تقاضا کیا تو اماں نے کہا کہ اسد کو تو بلا لیں، میں بھی اپنے داماد کو ایک دفعہ دیکھ لوں تو پھر خوشی خوشی اپنی بیٹی کی رخصتی کر دوں گی۔ جس پر ایک عورت نے کہا کہ اسد تو مسجد سے گھر جا چکا ہے، دراصل آج اسے اپنی واپسی کی ٹکٹ بک کرانے ہیں، اسی لیے وہ بہت مصروف ہے۔ یہ سن کر اماں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اماں نے مجھے ڈھیر ساری نصیحتوں کے ساتھ رخصت کیا اور اگلے دن اسد کے ساتھ ملنے آنے کا وعدہ لے لیا۔ میں نے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی اور ان دونوں عورتوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میری شادی اتنی جلدی میں کی گئی تھی کہ پاس پڑوس میں خبر دینے کا موقع بھی نہ ملا تھا اور نہ ہی شادی میں کوئی اور شریک ہو سکا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے لیے تو ہر ایک چہرہ ہی نیا تھا۔ اسد کے حوالے سے میں نے اپنی آنکھوں میں بہت سارے خواب بن لیے تھے اور اتنی بڑی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر تو میں اپنی آنے والی شاندار زندگی کے بارے میں خوبصورت سپنے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی رک گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ ابا کے ایک فون کرنے پر تو نکاح کے لیے میرے سسرال والے دوڑے دوڑے آئے تھے، پھر مجھے رخصت کر کے واپس لے جانے میں 1 گھنٹہ کیوں لگ گیا تھا؟ وہ دونوں عورتیں جنہوں نے خود کو اسد کی بڑی بہن بتایا تھا،
मुझे लेकर गाड़ी से बाहर निकली तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा बंगला था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैं एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा आलीशान बंगला नहीं देखा था। असद की दोनों बहनें मुझे अपने साथ लेके अंदर दाखिल हो गई। पूरा बंगला रोशनियों से मुनव्वर था और हॉल में बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे। हॉल में एक अजीब सी बू फैली हुई थी जो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। वहाँ बहुत सारी नीम बरहना मलबूसात में औरतें भी मौजूद थी जो अजीब तरह से मर्दों के बहुत करीब होकर बैठी हुई थी। वहाँ हल्की मौसीकी का भी इंतजाम था। मेरी नजरें तो असद को ढूंढ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर में इतने लोग क्यों जमा हैं। जब भी असद की एक बहन ने मेरी बेचैनी को भांपते हुए मुझे बताया कि तुम्हारी शादी की खुशी में हमने एक दावत रखी है, तुम्हारे घरेलू हालात इस काबिल नहीं थे कि हम तुम लोगों पर बोझ डालते, इसीलिए असद ने खुद ही एक दावत का इंतजाम कर लिया। ये सब हमारे रिश्तेदार हैं और अब से तुम्हारे भी अपने हैं। सबके साथ अच्छा बर्ताव रखना। असद भी बस कुछ देर में आने ही वाला है। वो तुम्हें साथ ले जाने के लिए इंतजामात में लगा हुआ है। असद की एक बहन ने मुझे वहीं सोफे पर बिठा दिया और सबको मुखातिब करके कहने लगी कि सब बारी बारी देखने की रस्म पूरी कर लें, इसके बाद बाकी की बात बाद में होगी। मैं इतने लोगों की मौजूदगी में खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मैंने अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त कर रखी थी जब अचानक ही एक अधेड़ उम्र का मर्द मेरे सामने आया और अपना हाथ मेरे आगे इस तरह बढ़ाया कि मैं हैरान रह गई कि वो मुझसे क्या मांग रहा है। मैं परेशान नजरों से उसके हाथ को देख रही थी कि जब मेरी नंद ने आगे बढ़कर मेरा हाथ उस मर्द के हाथ में थमा दिया और उस आदमी ने मेरे हाथ की पुष्ट पर अपने होंठों से बोसा ले लिया और वो इस तरह मेरी तारीफ करने लगा कि मैं हैरान रह गई। आज तक मैंने अपने लिए कभी ऐसे अल्फाज ना सुने थे। मैं शर्म से लाल हो गई थी। मेरा हाथ अभी तक उसके हाथ में था। उसका लम्स पाकर मैं एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। मेरे वजूद पे एक कपकपी सी तारी हो गई थी। मेरी निगाहें दरवाजे पर टिक गई थी। मैं असद की मुंतज़िर थी, लेकिन यहाँ तो अजीब सी रस्म का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक के बाद एक मर्द आगे आकर मेरे आगे हाथ बढ़ाता और मेरी नंद मेरा हाथ उसके हाथ में थमा देती और वो मेरे हाथ की पुष्ट पर बोसा लेकर आगे बढ़ जाता। काफी देर तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि मुझे अपने हाथ से राहत महसूस होने लगी। मैं तो आज तक किसी गैर मर्द के करीब भी ना गई थी और यहाँ इतने मर्दों का मेरे हाथ को अपने लबों से लगाना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सबने ही मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ दिए थे। उनकी नजरें मुझ पर ऐसे जमी हुई थी कि मैं शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। उनके लबों पर मेरी कमसिन जवानी के हुस्न की बातें थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं लिबास के होते हुए भी बेलिबास हूँ। असद अभी तक न आया था। असद की एक बहन मुझे उठाकर एक कमरे में ले आई थी जो पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था। उसने मेरे चेहरे पर दोबारा से सुर्खी लगाई और मेरी तारीफ करते हुए मुझे कहा कि तुम इंतजार करो, असद आता ही होगा, वो खुद ही तुम्हारे पास चला आएगा। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ और बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं बाहर ही हूँ। वो जा चुकी थी और वक्त बहुत धीमी धीमी रफ्तार से गुजर रहा था। मैं इतने बड़े कमरे में बैठी इधर उधर का जायजा ले रही थी। कमरे में बहुत कीमती सामान रखा हुआ था। मैंने तो आज से पहले ऐसा बेड और सोफे भी ना देखे थे। मैं थोड़ी देर पहली हुई रस्मों को भूलकर अपनी किस्मत पर नाज़ा थी कि बैठे बिठाए मैं एक महल की मलका बन गई हूँ और ये सब कुछ मेरे बाप की वजह से हुआ है। मेरी माँ क्यों ना जाने क्यों मेरे बाप को इतना बुरा कहती थी। मेरे बाप ने तो वाकई मेरी किस्मत संवार दी थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैंने अपने दुपट्टे को घूंघट की तरह चेहरे पर निकाल लिया। मेरा रोम खुशी से सरशार था। असद जैसे साथी को पाना मेरे लिए कोई ख्वाब ही था। कदमों की चाक मेरी तरफ बढ़ रही थी और मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रही थी। आने वाले शख्स ने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया था, उसे देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। वो एक बड़ी उम्र का मर्द था जिसने आते ही मेरी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए थे और मैं हैरान नजरों से उसे देखी जा रही थी। मैंने जैसे ही उसे पूछा कि तुम कौन हो, उसने फौरन जवाब दिया, असद। मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरे बाप ने तो मुझे जिस असद की तस्वीर दिखाई थी
وہ ایک 24-25 سالہ خوبصورت نوجوان تھا اور اس وقت جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ شخص قریباً 50 سال کا تھا، جبکہ میں 16 سال کی ایک نازک سی کلی تھی۔ اسد نے اپنا آپ مجھ پر نچھاور کرنا شروع کر دیا اور میں اپنی بدبختی پر دل ہی دل میں آنسو بہاتی اس کے جذبات کی تسکین کا سامان بنتی چلی گئی۔ اسد مجھے ہر تھوڑی دیر بعد احساس دلا رہا تھا کہ عمروں میں فرق کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں بھی ایسے ہی جذبات اس پر لٹاؤں جیسا کہ وہ مجھ پر لٹا رہا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد میں اپنی قسمت پہ سمجھوتا کر کے اس کی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا تو کیا ہوا، لیکن اس کے پاس گھر، دولت، جائیداد سب کچھ تھی۔ وہ مجھے زندگی کی تمام تر سہولیات دے سکتا تھا جو مجھے اپنے باپ کے گھر میں میسر نہیں تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے نیند لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور اسد کمرے میں نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری نند ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آ گئی۔ ان کو دیکھ کر میں نے شرم سے نظریں جھکا لی تو وہ بہانے سے مجھ سے رات کے حوالے سے بات کرنے لگی۔ وہ شرارت سے مجھے چھیڑ رہی تھی اور میں سر جھکائے آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھی۔ میری نند نے مجھے کہا کہ آپ ناشتہ کر کے آرام سے سو جائیں، اسد تو اب رات کو ہی لوٹے گا کیونکہ سارا دن وہ آپ کے کاغذات بنوائے گا۔ اپنی نند کی بات سن کر میں نے مطمئن ہو کر ناشتہ کر لیا تھا۔ اسد عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، لیکن اس بات کو میں نے قبول کر لیا تھا۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ جب ساری تیاریاں ہو جائیں گی تو ایک ہی دفعہ جا کر مل آنا، پھر تو تمہیں دبئی چلے جانا ہے۔ دبئی جانے کا سن کر میں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ میری نند جا چکی تھی اور میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک اور نرم گرم بستر میں مجھے ایسی نیند آئی کہ میں شام گئے دیر سے اٹھی۔ نہا دھو کر میں بالکل نئی دلہن کی طرح تیار ہو گئی۔ میری نند مجھے صبح ہی بہت سارے جوڑے اور زیور دے کر گئی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں ہی ایک ملازمہ نے کھانا لا کر دے دیا تھا۔ مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ میں سارا دن سوئی رہی تھی۔ میں نے آرام سے کھانا کھا لیا۔ مجھے تو اتنا اچھا اور مزیدار کھانا بھی زندگی میں پہلی بار ہی نصیب ہوا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید اسد لوٹ آئے تھے۔ میں ایک دفعہ پھر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنی کم عمری کی وجہ سے میرے اندر ایک فطری سی جھجک تھی۔ اسد نے بیڈ پر بیٹھ کر میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر اسد کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسد کی جگہ نہ جانے کون بڈھا میرے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور اس کا جواب سن کر میں چکرا کر رہ گئی۔ جب اس نے مسکرا کر کہا کہ میں اسد، میں نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا تو اس نے مضبوطی سے مجھے پکڑ لیا۔ اس کی آہنی گرفت کے آگے میری ایک نہ چلی۔ وہ جنونی انداز میں مجھ پر حملہ آور تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ اپنے اسد کو چھوڑ کر کہاں جانا چاہ رہی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسد وہ ہے جو کل کمرے میں آیا تھا یا اسد یہ ہے جو آج میرے پاس آیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میری چیخوں کا دم گھٹتا رہا اور میں اس کی ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ ایک اذیت ناک رات شروع ہو تو گئی تھی، لیکن اس کا اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ایک پل صدیوں پر محیط تھا۔ میری چیخیں، آہیں، سسکیاں، بددعائیں، کچھ کام نہ آیا۔ وہ ساری رات میری عصمت کو تار تار کرتا رہا۔ میں اس سے لڑ لڑ کر ہار گئی تھی اور آخر میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں کب تھکن سے چور ہو کر سوئی، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ میں اپنی جگہ بے سود پڑی تھی کہ جب بھی ناشتہ لے کر کمرے میں اسد کی بہن آئی۔ نہ جانے وہ اسد کی بہن تھی یا پھر میری بد نصیبی۔ مجھے دیکھ کر ذرا پیار سے کہنے لگی کہ سکینہ اٹھ، چل ناشتہ کر لے۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا اٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ پگلی، اسد پسند نہیں آیا کیا؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کس اسد کی بات کر رہی ہیں، جو کل آیا تھا یا جو اس سے پہلے آیا تھا؟ ان دونوں میں میرا شوہر کون تھا؟ میری بات سن کر وہ زوردار قہقہ لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میری بھولی سکینہ، آج رات جو آئے گا وہ تیرا اسد ہوگا۔ اس کی بات سن کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے ابا کو ہر بات بتا دوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ تو کتنی بھولی ہے، تجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے۔
تیرا کوئی نکاح نہیں ہوا، تیرے ابا نے تو خود ہی نکاح نامے پر جعلی دستخط کر دیے تھے، نہ کوئی قاضی آیا تھا اور نہ ہی کوئی گواہ تھے اور نہ ہی نکاح پڑھایا گیا تھا، نہ کوئی اسد تھا اور نہ ہی تجھے دبئی جانا تھا۔ ہمیشہ کی طرح تیرا باپ جوا ہار گیا تھا اور اب کی بات جب اس کے پاس بیچنے کو کچھ نہ تھا تو اس نے تیرا ہی سودا کر دیا۔ یہ تیرا سسرال نہیں بلکہ تیرے کام کی جگہ ہے، جہاں تجھے ہر رات ایک اسد ملے گا جو ایک رات کے لیے تیرا شوہر ہوگا۔ تجھے بھی کچھ نہیں کرنا ہے، اسے اپنا اسد مان لینا ہے۔ بدلے میں تجھے یہ آسائشوں بھری زندگی ملے گی، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اور تیری ماں کو میں بتا آئی ہوں کہ تو اسد کے ساتھ باہر جا چکی ہے۔ تیری بھولی ماں میری باتوں کے جال میں ایسا پھنسی کہ اسے پورا یقین ہو گیا کہ تو ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ چل اب اٹھ کر ناشتہ کر اور پھر سو جا، رات کو پھر تجھے دلہن بننا ہے، تیرا اسد اب رات کو ہی آئے گا۔ مجھے میری زندگی کا بھیانک آئینہ دکھا کر وہ عورت کمرے سے باہر چلی گئی جسے میں اب تک اسد کی بہن سمجھ رہی تھی۔ میں سارا دن پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسد کا حسن اور دبئی کا لالچ مجھے یہاں تک لے آیا تھا جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ لالچ نے میری آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ ساری زندگی اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی میں اس کی باتوں پر اعتبار کرتی چلی گئی۔ میری بھولی ماں بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ ایک بار پھر رات ہو چکی تھی اور اسد کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل نکلا تھا، اب تو مجھ میں مزاحمت کرنے کی ہمت بھی باقی نہ رہی تھی۔ میں اپنی قسمت سے ہار گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سلسلہ کب تک ایسے ہی چلنا ہے۔ ہر رات ایک اسد میرے پاس آتا ہے اور مجھے زندہ لاش بنا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے اور میری ماں نے کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے سب سے سگے رشتے سے دھوکہ کھایا تھا، اور شاید اب میں اپنی ساری زندگی کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔